السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے ماہ رمضان پورے دین کے لیے تربیتی مہینہ۔ ماہ رمضان پورے دین کے لیے تربیتی مہینہ ہے۔ عقائد ہو یا اعمال، عبادات ہو یا اخلاقیات، معمولات ہو یا ایمانیات، ہر چیز کا مکمل تربیتی طریقہ کار اس مہینے میں موجود ہے۔ اور اس مقصد کے لیے ماہ رمضان کو ہی کیوں چنا گیا؟ عزیز سامعات، دنیا میں ہر طرف کفر و شرک کے بادل چھائے ہوئے تھے، ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، فحاشی اور عریانی کا سیلاب آیا ہوا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا، ملت ابراہیمی کے دعوے دار بت پرستی میں ڈوب چکے تھے، آسمانی ادیان کی طرف نسبتیں کرنے والے اہل کتاب بھی کفر و شرک کے دلدل میں پھنس چکے تھے۔ اس قدر بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کی رحمت نے جوش ماری اور بھولی بھٹکی انسانیت کو راہ راست پر لانے کا ارادہ فرمایا، لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا اہتمام فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبوت کو مبعوث فرمانا یہ ہم تمام انسانیت کے لیے بڑی بات تھی، اور آپ پر آخری کتاب نازل فرمائی، اور یہ سب کچھ ماہ رمضان میں ہوا۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس لیے ماہ رمضان کا شکریہ اور تربیت کا مہینہ بنا دیا گیا۔ سارے دین کی مکمل تربیت اسی میں رکھ دی گئی۔ وہ کس طرح؟ روزہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور تصور کو پختہ کرتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ سچے ارادے سے روزے رکھنے والا خلوت، تنہائی اور چار دیواری میں بھی کچھ نہیں کھاتا، کیونکہ روزے نے اس کا یہ تصور پختہ کر دیا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، جس کے حکم پر میں نے روزہ رکھا ہے۔ روزہ نفس پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے، اور یہی تقویٰ روح کی اصل بنیاد ہے۔ انسان میں دو خواہشیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں، اور بہت سارے گناہوں کا دار و مدار ان دو خواہشوں کی بے اعتدالی پر ہے۔ کھانے پینے کی خواہش، جب یہ خواہش اعتدال اور قابو سے باہر ہو جاتی ہے تو انسان حرام کھاتا، حرام کماتا، سود لیتا، رشوت لیتا، جوا کھیلتا اور لوٹ مار کرتا، چوری ڈکیتی کرتا اور رہزنی کرتا ہے، امانت میں خیانت اور بددیانتی کرنے لگتا ہے، نماز اور جمعہ کے اوقات میں بھی کاروبار کرتا رہتا ہے۔ دوسری جنسی خواہش، عورت کی طلب، جب یہ خواہش اعتدال اور قابو سے نکل جاتی ہے تو انسان بدکاری و زنا کرتا ہے، ناجائز محبت میں جکڑا جاتا ہے، گانے سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، غزلیں گاتا ہے اور نگاہوں کو آوارہ کرتا ہے۔
روزہ ان دونوں خواہشوں پر قابو پانے کی تربیت انسان کو دیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ سارا دن 14-15 گھنٹے انسان کھانے پینے کی جائز نعمتیں اور حلال طیب ستھری چیزیں بھی چھوڑے رکھتا ہے، حتیٰ کہ دوران روزہ آب زمزم اور اسی طریقے سے کھجور یعنی مکہ مدینہ کا آیا ہوا کھانے پر بھی وہ تیار نہیں ہوتا، اور اس عورت کے قریب نہیں جاتا جسے حق مہر ادا کر کے اپنی بیوی بنا رکھا ہے، جس کے قریب جانا عام حالات میں صرف جائز ہی نہیں بلکہ صدقہ برابر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، جب انسان اللہ کا حکم مانتے ہوئے سارا دن ان دونوں خواہشوں کی جائز شکلوں کو بھی چھوڑے رکھتا ہے تو اس میں اس بات کی تربیت اور مشق کی ہو گئی کہ کھانے پینے کی حرام چیزیں، ناجائز ذرائع سے حاصل کردہ ماکولات و مشروبات اور بدکاری و زنا چھوڑنا اس کے لیے ضروری ہے۔ روزے کی اس تربیتی پہلو کو قرآن نے 2 الفاظ میں بیان کیا، لعلکم تتقون، اور روزوں کے مسائل والے رکوع کے آخر میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم مان کر حلال اور پاکیزہ نعمتیں چھوڑ دیتے ہو تو اللہ کا حکم مان کر حرام اور گندی چیزیں ترک کر دو، فسق و فجور جھوٹ چھوڑ دو اور شیطانی کاموں کو ترک کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی تربیتی پہلوؤں کو اس طرح نمایاں فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بول لے اور اس کے مطابق عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کچھ پرواہ نہیں کہ وہ روزے میں کھانا پینا چھوڑ رکھے۔ اور دارمی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزوں سے صرف پیاس اور بھوک کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں، اور کتنے رات کو قیام کرنے والے ہیں کہ ان کو ان کے قیام سے صرف بیداری حاصل کرنے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں۔ لیکن آج ہم روزوں کو ان مقاصد پر غور نہیں کرتے، محض رسمی طور پر سحری کھاتے اور افطاری کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر روزے کی حالت میں بھی روزے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ روزہ رکھا ہوا ہے، سود لے رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بول کر سودا بیچ رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، داڑھی منڈوا رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، گانے سن رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، فلم دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، ناول پڑھ رہے ہیں۔ میری بہنوں، یہ کیسا روزہ ہے کہ اللہ کا حکم مان کر نعمتیں چھوڑ دے اور گندگیاں نہ چھوڑے؟ یہ روزہ نہیں بلکہ بھوک ہڑتال ہے۔ یہ مہینہ میری بہنوں جان لے کہ عبادات کی تربیت دیتا ہے ہم کو۔ عشاء کے بعد تراویح کے ذریعے قیام اللیل کی تربیت ملتی ہے، اور سحری کی خاطر اذان فجر سے پہلے بیدار ہونے سے سحری کے وقت استغفار اور نماز فجر باجماعت پڑھنے کی تربیت ملتی ہے۔ جب پورا مہینہ عشاء کے بعد تراویح کی وجہ سے لیٹ سو کر صبح اذان فجر سے بھی پہلے بیدار ہو جاتے ہیں تو باقی 11 مہینے اذان فجر کے وقت بیدار ہو کر فجر با جماعت کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا یہ تربیت ہے؟ اعتکاف کے ذریعے دین کی خاطر گھر بار چھوڑنے کی ہم کو تربیت ملتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے پورے 9-10 دن گھر بار، دکان، کاروبار، کارخانہ، فیکٹری، بیوی، بچے، دوست، احباب، رشتہ دار، محلے والے چھوڑ کر مسجد میں آ جاتا ہے صرف رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ اس میں تربیت ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو دین کی خاطر یہ سب کچھ چھوڑنا ہے، یعنی مال، بیوی، بچے، پڑوسی، دکان، کاروبار، یہ سب کچھ چھوڑنا ہے۔ بھوکا پیاسا رہنے سے جذبہ سخاوت اور انسان کے اندر ہمدردی کرنے کا رویہ آ جاتا ہے، کیونکہ جب خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھوکوں کا کیا حال ہے۔ یہی وجہ ہے جتنی سخاوت ماہ رمضان میں ہوتی ہے اتنی پورے سال میں نہیں ہوتی۔
روزہ میری بہنوں ہمارے اندر صبر کا مادہ لاتا ہے اور صبر میں ہی سارا دین آ جاتا ہے۔ روزہ جذبہ جہاد پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ سارے امور جن کی میدان جہاد میں ضرورت ہوتی ہے، پختہ ایمان، صبر، جذبہ سخاوت، جذبہ ہمدردی، گھر بار چھوڑنے کا جذبہ وغیرہ روزے سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے معرکے ماہ رمضان میں لڑے گئے۔ غزوہ بدر، فتح مکہ اور بعض معرکے رمضان کے فوراً بعد ہونے والے غزوہ احد یعنی 6 شوال کو ہوا تھا۔ تو میری بہنوں یہ روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ رمضان میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنے کے لیے فارغ کر لیجئے اور ایک ایک لمحے سے اس کے فائدہ اٹھائیے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں داخل فرما، اور جب ہم اس مہینے میں داخل ہو جائیں تو ہم اتنی عبادتیں کریں کہ تو یعنی اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔